السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہانی زبانی کے ہنستے مسکراتے چمکتے دمکتے پیارے پیارے ساتھیوں، خوش آمدید۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں رنگا کی ایک اور کہانی۔ عنوان ہے پہاڑی کا بھوت، اور اس کہانی کو آپ کے لیے لکھا ہے اعظم طارق کوہستانی نے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ رنگا بھالو اپنی گمنامی کی زندگی کو برقرار رکھتا اور جنگل ہی کے کسی ایک کونے میں بیٹھ کر اپنی زندگی کے باقی دن گزارتا، لیکن اس نے کچھ الگ اور عجیب کرنے کا سوچا۔ اچھا رکیے، آپ کو معلوم ہے ہم کس رنگا بھالو کی بات کر رہے ہیں؟ جی، وہی رنگا بھالو جو زور زبردستی شہد کی مکھیوں سے شہد حاصل کرتا تھا، اور پھر بالآخر شہد کی مکھیوں نے رنگا بھالو کو ایسا کرارا جواب دیا کہ رنگا بھالو پہاڑوں میں کہیں جا کر گم ہو گیا۔ ایک لمبا عرصہ اسے خود کو ٹھیک کرنے میں لگا۔ وہ زبان سے اپنے زخم چاٹتا رہا اور پھر آخر کار اس کے زخم بھر گئے، مگر اس کا دل ابھی تک نہیں بھرا تھا۔ یاد ہے آپ کو وہ کہانی جس کا نام تھا رنگا کی بدمعاشی؟ سنیے گا۔ دوسری جانب جنگل میں طرح طرح کی افواہیں پھیلی ہوئی تھیں۔ کوئی کہتا تھا کہ رنگا بھالو اب زندہ نہیں رہا، کسی نے یہ افواہ اڑائی کہ وہ آبشار میں گر کر بہہ گیا۔ اینکو طوطے نے بتایا کہ اس نے کالی پہاڑی پر ایک کالے سائے کو چلتے دیکھا، یا تو وہ رنگا بھالو تھا یا پھر اس کا بھوت۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ رنگا بھالو ایک غار میں پناہ لیے ہوئے تھا۔ یہ غار اتنی خطرناک جگہ پر تھا کہ کوئی جانور بھی اسے اپنا گھر نہیں بنانا چاہتا تھا۔ اس غار کے آس پاس جانور آتے جاتے رہتے تھے۔ غار کی دوسری طرف بھی دھانا کھلا ہوا تھا۔ رنگا بھالو اس دوسرے راستے سے گزر کر اپنے لیے کھانے پینے کا انتظام کرتا اور پھر غار میں خود کو چھپا لیتا تھا۔ وہ کبھی بھی جنگل کی طرف سے غار سے باہر نہیں نکلتا کہ کہیں کوئی اسے دیکھ نہ لے۔ جب رنگا بھالو مکمل صحتیاب ہو گیا تو اس کے ذہن میں نئے نئے خیالات آنے لگے۔ اس کی سرکشی سر اٹھانے لگی، بجائے اس کے کہ وہ تمام لوگوں سے معافی مانگتا اور اچھے طریقے سے بقیہ زندگی گزارتا۔ ایک دن اس نے دو گلہریوں کی باتیں سن کر ایک منصوبہ بنایا۔ دو گلہریاں نہ جانے کہاں سے آئیں اور رنگا بھالو کے غار کے پاس آ کر باتیں کرنے لگیں۔ رنگا اسی وقت جاگا تھا۔ یہ صبح کا وقت تھا۔ سورج آہستہ آہستہ اپنی روپہلی کرنیں بکھیر رہا تھا۔ رنگا نے آواز پر غور کیا۔ ایک گلہری دوسری سے کہہ رہی تھی، جب سے رنگا اس دنیا سے چلا گیا ہے جنگل میں بہت امن اور سکون ہو گیا ہے۔ دوسری گلہری اس کی بات سن کر فوراً کہنے لگی، ارے ہائے، کس نے کہا رنگا بھالو مر گیا ہے؟ اسے کئی لوگوں نے کالی پہاڑی پر دیکھا ہے۔ پہلی گلہری کہنے لگی، اگر فرض کریں کہ کالی پہاڑی پر رنگا بھالو کو دیکھا گیا ہے تو رنگا بھالو یہاں واپس کیوں نہیں آیا؟ کیا اسے یہاں کسی کا ڈر ہے؟ نہیں نا، مجھے تو یہی لگتا ہے رنگا بھالو کسی بھوت کی شکل میں آتا ہے، اور سچ کہوں مجھے یقین ہے وہ اس دنیا میں نہیں رہا۔ ہاں بہن، کہتی تو تم ٹھیک ہو، لیکن اس طرح کی باتیں کرنے سے لوگ دقیانوس کہتے ہیں، اس لیے میں ایسی باتوں کو اوائڈ کرتی ہوں۔ رنگا نے جب ان کی باتیں سنی تو مسکرانے لگا۔ اب اس کے ذہن میں ایک شیطانی منصوبہ آنے لگا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کسی طرح سے میں اگر سب کو یہ باور کرانے میں کامیاب ہو جاؤں کہ دراصل میں ایک بھوت ہوں تو تمام جانور گھبرا جائیں گے، اور ان کے اس گھبراہٹ سے میں کئی فائدے اٹھا سکتا ہوں۔ اب رنگا بھالو نے منصوبہ بنانا شروع کیا، جس کی مدد سے وہ راتوں رات امیر بننے کا خواب دیکھ رہا تھا۔ ابھی جنگل میں صبح ٹھیک سے بھی نہیں ہوئی تھی کہ لوگوں نے ببلو بندر کے پورے خاندان کو روتے ہوئے دیکھا۔ وہ سب روئے جا رہے تھے۔ کوئی ان سے پوچھتا کہ کیا ہوا ہے تو وہ سب اور گلا پھاڑ پھاڑ کر رونے لگتے۔ جنگل آہستہ آہستہ جاگ رہا تھا، لیکن ہمیشہ کی طرح اس میں ایک سکون کی کیفیت نہیں تھی، بلکہ ایک غم اور بے چینی تھی۔ آخر کار جب ببلو بندر نے دیکھا کہ سارے جانور اس کے گھر کے پاس جمع ہو گئے ہیں تو باہر نکلا اور دردناک آواز میں کہنے لگا، ہائے، ہم لٹ گئے، برباد ہو گئے، ہمارے سارے سال کی محنت یوں جائے گی، ہمیں نہیں معلوم تھا۔ آخر ایسی کیا افتادہ پڑی ببلو؟ اب ساری تفصیل بتا بھی دو۔ بی لومڑی ببلو بندر کی اس اداکاری سے سخت عاجز تھی۔ اداکاری تو اسی پر جچتی تھی۔ ہوا کیا ہے بھائیو؟ رات کا وقت تھا کہ اچانک مجھے اٹھا پٹخ کی آوازیں سنائی دی۔ ہم نے گھر کے پاس ہی گودام میں کیلوں کا اچھا خاصا ذخیرہ جمع کیا ہوا تھا۔
ابھی تو وہ کیلے ٹھیک سے پکے بھی نہیں تھے، میں نے ایک سائے کو دیکھا جو بے دردی کے ساتھ کیلوں کو کھاتا جا رہا تھا۔ عجیب و غریب شے جس کے سر کا کچھ پتہ نہ تھا، وہ اپنے ساتھ ڈھیروں کیلے لے گیا۔ اتنا بڑا خوفناک تھا، میری ہمت ہی نہ ہو سکی اسے روک سکتا۔ گھبراہٹ کے مارے ایک چٹان کے پیچھے چھپ کر سارا منظر دیکھتا رہا۔ وہ عجیب شے کیا تھی؟ زرافہ بولا۔ کہیں وہ بھوت تو نہیں تھا؟ کسی نے لقمہ دیا۔ بھوت؟ بی لومڑی نے تھوک نکلتے ہوئے کہا۔ بھوت؟ کس کا بھوت؟ کیسا بھوت؟ کہیں رنگا بھالو کا بھوت نہ ہو، اینکو طوطے کی آواز گونجی۔ کیا؟ رنگا بھالو کا بھوت؟ سب ایک ساتھ چلائے۔ ہاں سنا ہے کالی پہاڑی پر کسی نے اس کو دیکھا ہے۔ کس نے دیکھا ہے؟ لیکن اب کوئی نہیں بولا، جیسے یہ سنی سنائی بات ہو۔ کاش ہمارے پاس ایک شیر یا چیتا ہوتا تو وہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دلا دیتا، بی لومڑی نے افسردہ لہجے میں کہا۔ سنو، اب شیر صاحب بھوتوں سے لڑیں گے، زیبرے نے بی لومڑی پر طنز کیا۔ ہاتھی میاں چنگھاڑے۔ ہم اگرچہ تیز بھاگ نہیں سکتے لیکن کسی شیر سے ہرگز کم نہیں ہے۔ رہی بات شیر کی تو تم ہی بتاؤ بھلا، شیر صاحب ایسی کیا چیز ہے؟ کیسے لڑیں گے جو وجود ہی نہیں رکھتی؟ کیا مطلب وجود نہیں رکھتی؟ ببلو بندر نے بات پکڑی۔ مطلب یہ بھوت سے کوئی بھی جانور انسان کیسے لڑ سکتا ہے؟ ہاتھی میاں گڑبڑا کر بولے۔ خیر، یہاں تمام جانوروں نے ببلو بندر کو حوصلہ دیا اور کچھ جانوروں نے مدد کرتے ہوئے بہت سارے پھل ببلو کے گھر والوں کو دیے۔ لیکن معاملہ یہ تھا کہ اب ہر دوسرے دن کسی نہ کسی کی چیزیں غائب ہونا شروع ہو گئی، اور تو اور کئی لوگوں نے اس بھوت کو دیکھ بھی لیا۔ وہ رنگا بھالو ہی کی طرح لگ رہا تھا لیکن اس کا منہ کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب لوگوں نے گھات لگا کر اسے پکڑنا چاہا لیکن اسے دیکھتے ہی جانوروں پر گھبراہٹ طاری ہو جاتی اور وہ بھوت سب کی آنکھوں کے سامنے سے چیزیں اٹھا کر لے جاتا۔ آخرکار سب مل کر بیٹھے اور اس میں جو سب سے اہم بات طے ہوئی وہ یہ تھی کہ سب نے اپنی گھبراہٹ پر قابو پانا ہے۔ وہ ہماری گھبراہٹ سے فائدہ اٹھاتا ہے، ہو سکتا ہے وہ جنگل ہی کا کوئی جانور ہو، کیونکہ بھوت بھلا کب کھانا کھاتا ہے؟ بھوتوں کو بھوک کہاں لگتی ہے؟ طے یہ ہوا آج رات ہم میں سے کوئی نہیں سوئے گا اور سب جا کر آج اس بھوت کو ضرور پکڑیں گے۔ زیبرے نے تقریر کی اور سب کے جذبات گرماتے ہوئے کہا، اور ایک بار پھر یاد رکھنا، کسی جانور نے بھی گھبرانا نہیں ہے۔ سب جانور بآواز بلند بولے، گھبرانا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے۔ رات کا آخری پہر تھا، چاند کی 14ویں تاریخ تھی۔ چاند خوب چمک رہا تھا، ہوا ہلکی سی ٹھنڈی تھی، جنگل اتنا گھنا تھا کہ دن میں سورج کی روشنی بمشکل زمین تک پہنچ پاتی۔ اس طرح رات کے وقت میں چاند کی روشنی سے جنگل محروم رہتا تھا، اگرچہ کہیں کہیں چاند کی روشنی نیچے اترتی تھی۔ کم روشنی کی وجہ سے دشمن کا پہچاننا مشکل ہوتا ہے۔ معاملہ چونکہ بھوت کا تھا اس لیے اس کا خوف بھی بہت زیادہ تھا۔ تمام جانور دم سادھے چپکے سے بیٹھے تھے، سب کے دل دھڑک رہے تھے، لیکن آج سبھی نے طے کیا تھا کہ اپنی گھبراہٹ کو خود پر حاوی نہیں ہونے دیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ اچانک ایک سیاہ شے پہاڑوں کی طرف سے آتی ہوئی نظر آئی۔ سبھی نے دیکھا اس کی جسامت رنگا بھالو جیسی ہے، لیکن اس کا منہ غائب تھا، یا ایسے تھا جیسے کسی نے ربڑ سے مٹا دیا ہو۔ سبھی ایک لمحے کے لیے ڈر گئے تو کچھ گھبرا گئے۔ جانوروں کی موجودگی سے رنگا بھالو نے پتوں کے سرسرانے کی آواز سنی تو وہ کچھ چونکا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جب کوئی گھبرانا بند کر دیتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ جنگل کی طرف آتے آتے جب رنگا بھالو سب کے نرغے میں آ گیا تو تمام جانور آہستہ آہستہ گھیرا تنگ کرنے لگے۔ رنگا بھالو نے جب بہت سارے سایوں کو اپنی جانب بڑھتے دیکھا تو اس مرتبہ خود اس پر گھبراہٹ طاری ہو گئی۔ اس نے زور سے چنگھاڑنا شروع کیا، لیکن جس کپڑے سے اس نے اپنا پورا منہ چھپایا ہوا تھا وہ اس کی چنگھاڑ میں رکاوٹ بنا اور اس کی آواز گھٹ کر رہ گئی۔ تمام جانور رنگا بھالو کو بھوت کے بچے، دال دال کچے کہہ کر پکارتے رہے اور ساتھ ساتھ ڈنڈوں لاٹھیوں سے مارتے بھی جا رہے تھے۔ مار مار کر رنگا بھالو کا بھرکس بنا دیا۔ اس مارا ماری میں رنگا کا نقاب بھی سرک گیا۔ رنگا کو اپنے سامنے دیکھ کر پہلے تو چند جانور گھبرائے، لیکن جب ببلو نے بندر نے ایک زور کی لات رنگا کو ماری تو سب ایک بار پھر رنگا بھالو پر پل پڑے۔ اب بھوت کے بچے کی جگہ بدماش رنگا، مارو اس کے سر پر ڈنڈا کی آواز گونجنے لگی۔
رنگا بھالو کے ہاتھ پیر بری طرح زخمی ہو گئے تھے۔ کسی کا مال اسے چوری کرنا، چھین لینا کتنا تکلیف دہ ہے، یہ وہی جانتا تھا جس سے ہی چھن چکا ہو۔ یہ بات اس وقت صرف رنگا ہی کو نہیں بلکہ دوسرے جانوروں کو بھی کچھ سمجھ میں آ گئی تھی۔ رنگا ایک بار پھر ناکام و نامراد ہوا۔ اگرچہ اس نے بہت سارا نقصان کیا، لیکن آخر کب تک؟ ایک دن تو سبھی نے پکڑے جانا ہے۔ تمام جانور یہ بات سمجھ گئے تھے کہ گھبراہٹ پر قابو زندگی عطا کرتا ہے۔ رنگا بھالو کو ہمیشہ کے لیے جنگل سے نکال دیا گیا۔ اگرچہ وہ مزید سزا کا مستحق تھا، لیکن اس جرم پہ کم از کم موت کی سزا نہیں بنتی، اس لیے چوری کی اس عادت پر اسے کالی پہاڑی پر بھیج دیا گیا کہ وہ اپنی بقیہ زندگی وہیں گزارے۔ اب رنگا کالی پہاڑی پر رہتا ہے۔ برسوں گزر گئے، اسے کسی نے جنگل میں نہیں دیکھا۔ کیا آپ میں سے کسی نے دیکھا ہے کہ رنگا بھالو کہاں ہے؟ یہاں کی کہانی ختم ہو گئی اور ہماری آپ کی کہانی تو چلتی رہے گی انشاءاللہ۔ کہانی زبانی سے رابطے کا نمبر ہے 0309744445۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا، اپنے ارد گرد کی جگہ کا اور اپنا خیال رکھا کیجیے۔ اللہ حافظ۔